حدیث پاک یہ ہے کہ جب حضور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین لخت جگر مصطفیٰ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں اور آپ کے مال فے میں سے وراثت کا مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس جو تھا وہ ایک فرمان پاک پڑھ کے سنایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ میں نے خود حضور علیہ السلام سے یہ سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب یہ فرمان سنا تو کیا ہوا؟ حدیث پاک 3093 کے مطابق فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے مطابق اس میں جو روایت کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر تو غضبناک ہوئی، یہ بات اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر آپ غضبناک ہوئی، حالت غصہ میں آ گئی۔ اس مقام پر اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا لازمی ہے کہ میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہی وہ بھی روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا اور آپ خود تشریف نہیں لے کر کے۔ اتنا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اس روایت میں چونکہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے لیں، جب آپ نے آگے سے یہ ارشاد فرمایا حضور کا فرمان، تو اس پہ یہ ہے کہ اس پر حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ناراض ہو گئی۔ اب اس مقام پر یہ بات بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے، پورے غور و فکر کے ساتھ سمجھنی ہے۔ اب اس مقام پر کچھ بے احتیاط لوگ بیان کرنے والے وہ کرتے کیا ہیں کہ اس حدیث پاک کو اس مقام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کی وضاحت میں، اس کی تشریح میں اور اس کی جو ہے وہ فورکلاری میں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فاطمة بدعة منی فمن اغضبها اغضبنی۔ یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3714 3714۔ حدیث پاک کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یا حدیث پاک نمبر 5230 ہے جس میں ارشاد فرمایا حضور پاک نے فرمایا ہیا بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما ارابہا، مجھے وہ چیز بری لگتی ہے، حضور نے فرمایا جو اس کو بری لگتی ہے، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، اور مجھے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو کہ سیدہ زہرا کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے دونوں۔ اب کچھ بے احتیاط قسم کے لوگ اور فرقہ پرست قسم کے لوگ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو حالت غضب حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ اب حالت غضب میں آ گئی، حالت غصہ میں آ گئی، اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں
اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور اس کو جوڑتے ہوئے خدا نخواستہ بات کو کرتے 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 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے جاتے ہیں. اس اعتراض کو آپ سمجھ گئے؟ یہ بات جو ہے یہ کچھ لوگ جو وہ کرتے ہیں، اور آج سے پہلے یہ باتیں صرف جو تھے روافض وہ کیا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے اب سواد اعظم اہل سنت پر جماعت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسی ایسی بے احتیاطی کی باتیں کرتے ہیں. اس بے احتیاطی کی میں سمجھتا ہوں دو ریزنز ہیں، دو گرن ہیں اس کی. یا تو یہ ہے کہ لوگ بیان کرنے سے پہلے اس سبجیکٹ کو پورا تفصیل سے پڑھتے نہیں، اور اس معاملے میں خدا نخواستہ کم علمی کا شکار ہونے کے باوجود جو بات جہاں سے سنی جیسے سنی اس بات کو کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، ہمیں کسی قسم کا کوئی ظلم اور ایسا خیال نہیں ہے اپنے حوالے سے، نہ ہم عالم ہیں بلکہ ہم تو علماء اور اولیاء کے جوتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ سچی بات ہے. لیکن پھر بھی ایک احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب بندہ تبلیغ دین کرے تو جس سبجیکٹ کو وہ بیان کر رہا ہے اس سبجیکٹ کو ممکن حد تک اس کی ڈیپتھ میں جا کر، اس کی گہرائی میں جا کر اس کو جو ہے وہ بندہ پڑھنے کی کوشش کرے، چونکہ بیان سے پہلے بیان والے کے ذمہ یہ چیز لازم ہے. بات ایسے ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی ساری ڈیٹیل کو کما حقہ پڑھنے کی کوشش کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ لوگوں کی کم علمی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اس بات کو پبلک کے سامنے اس طرح آ کے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ یقیناً ان کا تعصب، ان کی فرقہ واریت اور ان کے دلوں میں جو صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی اور توہین کا ایک جو ہے وہ روگ چھپا ہوا ہے، پھر وہ آپ اس بیماری اور روگ کو ظاہر کرتے ہیں، پھر وہ اپنی بیماری اس روگ کو ظاہر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ جو حدیث پاک ہے جس کو آپ نے ابھی سنا، اس کے حوالے سے دو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی ہی توجہ کے لائق ہیں اور سننے اور سمجھنے کے لائق ہیں. سب سے پہلی بات، یہ جو حدیث پاک تھی جس کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی سند کو سن سکیں اور کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکیں. یہ جو حدیث پاک ہے حدیث نمبر 3092 یا اس مفہوم کی جو بھی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن زبير ان عائشة ام المؤمنين رضی اللہ تعالی عنها اخبرت. حضرت امام بخاری علیہ رحمت حدیث پاک کی جو سند بیان کرتے ہیں، اس سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا نام ہے یہ نام بولی؟ حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ اس حدیث پاک کے راوی. اس حدیث پاک کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس حوالے سے شارحین نے، محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک چلے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مگر حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مدرج. جسے کیا کہتے ہیں؟ مدرج. یہ حدیث پاک کا حصہ شارحین نے، محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کا یہ جو حصہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا غضبناک ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، حدیث کا یہ حصہ جو ہے یہ صحیح کے درجے میں نہیں آتا بلکہ یہ حدیث مدرج کے درجے میں آتا.
اور مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر راوی کچھ حصہ یا تو اپنا شامل کر دیتا ہے یا کچھ حصہ اس میں سے نکال دیتا ہے. یہ حدیث پاک جو ہے کتب احادیث کے اندر، یعنی یہ کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں. یہ حدیث پاک کتب حدیث میں مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے جو روایت کی گئی ہے، یہ کم و بیش 36 مختلف اسناد سے روایت کی گئی ہے. کتنی سندوں سے؟ 36 مختلف کتب کے اندر مختلف ائمہ حدیث نے جس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اس روایت کو تقریباً 36 مختلف سندوں کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے. اور ان 36 اسناد میں تقریباً 25 اسناد ایسی ہیں، 25 اسناد ایسی ہیں کہ جن اسناد میں حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. ٹوٹل یہ روایت مختلف احادیث کی کتب میں کتنی سندوں سے آئی؟ 36. ان میں حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس حدیث پاک کو کتنی مختلف اسناد میں یہ موجود ہیں؟ 25 کے اندر یہ موجود ہیں. اور جن 25 روایات کو حضرت امام ابن شہاب زہری نے روایت کیا ہے، اس میں بہت قابل فکر بات یہ ہے کہ صرف ہر اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں غاضبۃ کے. اور آئندہ جو واقعہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، یہ واقعہ صرف ان روایات کے اندر آتا ہے جن کو حضرت امام ابن شہاب زہری نے روایت کیا ہے. بقیہ بچ گئی 11 روایات جو 11 اسناد کے ساتھ جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں. بقیہ 11 اسناد میں جو حضرت امام ابن شہاب زہری کے علاوہ مختلف راوی پائے جاتے ہیں، ان 11 اسناد میں یہ واقعہ کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، یہ واقعہ بقیہ 11 اسناد میں، اسناد سے جو حدیث روایت کی گئی ہے ان میں یہ واقعہ موجود نہیں. ان میں یہ واقعہ موجود اونچی بات نہ بولو سبحان اللہ. ان میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے. اس لیے حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے محدثین یہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زہری اکثر احادیث کی تفسیر کرتے ہیں. امام ابن شہاب زہری کیا کرتے ہیں کہ جب وہ روایت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس مضمون کو پڑھنا اور سمجھنا چاہے تو یہ شرح صحیح بخاری محدث اعظم حضرت امام مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی 7ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ 615 ہے. وہاں پہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں لکھی ہوئی. آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ نے یہ لکھا ہے کہ امام ابن شہاب زہری جو ہیں وہ اکثر احادیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں، احادیث کی شرح بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنی رائے کو متن حدیث میں داخل کر دیتے ہیں. ان کا حدیث بیان کرنے کا ایک طریق ہے، وہ حدیث کا بیان بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ اس کی شرح جو ہے اس کو بھی حدیث میں داخل کر دیتے ہیں. اس لیے محتاط محدثین کا یہ خیال ہے، چونکہ یہ جو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناراض ہونے کی روایت یہ صرف ان اسناد میں پائی جاتی ہے جن اسناد میں حضرت امام ابن شہاب زہری موجود ہیں. اور امام ابن شہاب زہری نے 25 مختلف اسناد میں ان کا نام ہے، اور جن جن طرق پر اور جن جن اسانید میں اور جن جن اسناد میں اور جن جن سندوں میں حضرت امام ابن شہاب زہری ہیں، انہی میں آگے ناراض ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے. اور جن 11 اسناد میں امام ابن زہری موجود نہیں ہیں ان میں حضرت سیدہ خاتون جنت کے ناراض ہونے کا واقعہ بھی موجود